تو یہ سوالوں کے جواب کون دیتا ہے؟ کہا جی وہ تو وہی دیندا ہے جڑا مار کے گیا ہے. تو میں کہا پھر وہ مریا ہی کداں دتی جاندا ہے؟ نہیں انہوں زندہ تو کیتا ہے. تو میں کہا یہی تو تینوں سمجھاندے بیٹھے ہیں. یہی تو اصل مسئلہ ہے جو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بڑے دھیرے سے کہہ دیتے نہیں جی جو مار گیا تو پھر کداں سنن گے. تو میں کہا پھر اگلا تے رولا مکا. یہی تو مسئلہ ہے. اگر وہ نہیں ہی سنتے تھے تو میرے حبیب پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ جب بھی قبرستان جانا ہے تو چل کے کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. یہ سن دے ہی نہیں تو سلام کے نو مٹی دیاں ڈھیریاں نو ہوندا پیا. سبحان اللہ. میں لوکاں دا دماغ خراب ہو گیا یار. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات پڑھیں. یہ صاحب بار شریعت کو پڑھے نا قبرستان والا چیپٹر, اس کے اندر آپ نے اس بات کو لکھا ہے. توجہ ہے جی, سنا دوں آپ حضرات کو. موبائل چو نکل منڈیا ذرا تقریر سن لو, کسی لئے موبائل چو نکل کے بھی سن لیا کرو. تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قبرستان, اچھا یہ حدیث شریف میں بھی ہے, صرف یہ نہیں کہ یہ مسئلہ لکھ دیا صاحب بار شریعت نے, یہ حدیث شریف میں بھی ہے. فرمایا جب کوئی قبرستان جائے تو قبر کے اوپر پاؤں رکھ کر نہ چلے اور قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے نہ بیٹھے. کہا کیوں؟ فرمایا بیچ والے کو تکلیف ہوتی ہے. میں کہا ہون بھی کہہ مردے جے سارے بندے دا پتر بن, مردہ اونی دیر ہوندا ہے جنی دیر تک دا جنازہ پڑھ کے انہوں اللہ دی رحمت دے سپرد نہیں کر دیندے. یہ بھی قانون قدرت ہے بھی اے اینی دیر انج ہونا ہے. تو جو نہیں فرما رہے آپ حضرات, یہ قانون قدرت ہے کہ اتنی دیر ایسا ہونا ہے چونکہ اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. موت کا ذائقہ عام عوام چکھے تو قبر میں چل کے زندہ ہے, تو جو ہر قبر میں آتا ہے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا نا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. آج یہ مسئلہ لوگ کیمنٹ ڈرامے بنائے جی جناب. تو یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی خاص بات لکھی, آپ وہ بھی سن لیں تاکہ ایک اور لہجے سے آپ کو بات سمجھ آ جائے. فرماتے ہیں ایک ہے مقام شہادت اور ایک ہے مقام نبوت. مقام شہادت نیچے ہے اور مقام نبوت اوپر ہے. جب نیچے والے مقام والے کو رب نے مرنے نہیں دیا, بات سمجھا کریں, تو جس کا پھر مقام نبوت میں ہو اور نبیوں کا امام ہو, پھر حساب آپ خود لگا لیں پھر ان کا حال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. بات کتنا مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا شہید کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے. اچھا یہاں پر ایک بات قابل غور اور بھی ہے, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ. فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. اچھا یہاں اگر تھوڑا سا منصف مزاجی سے دیکھا جائے نا, تو یہ دیکھنا ہے کہ موت کے وقت وہ کہاں تھا. اس کی پچھلی زندگی پر تم سوال نہیں کر سکتے. یہ پوائنٹ سوچنے والا ہے. فی سبیل اللہ یہ نہیں کہا پوری زندگی, نہیں, فرمایا موت کے بعد کہاں ہے اللہ کی راہ میں. فرمایا رب اسے مرنے نہیں دیتا. یار جس کی فقط موت اللہ کی راہ میں آ جائے اس کا یہ حال ہے, تو جس کی سانس سانس رب کے لیے ہے, پھر بتائیے ان کا حال کیا ہوگا. بتائیں نا ذرا, بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اس طرح اگر آپ اپنا دماغ کھولیں تو آپ کو عقیدہ اہل سنت بھی سمجھ آئے گا, اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کا جو اصل فہم ہے فہم دین کی صورت میں وہ بھی آپ کو سمجھ آ سکتا ہے. گرامی قدر حضرات, اب تھوڑا سا آگے چلیے. فرمایا شہید زندہ ہیں. کیا ہیں؟ شہید ہے زندہ ہے. ان کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے. یار کمال والی گل نہیں, بندہ مار کے قبر چھوڑ گیا پھر مردہ نہیں کہہ سکتے. اور یہاں پر آپ کو ایک اور بات بھی سمجھاؤں. قرآن مجید برہان رشید میں نا بعض لوگ اس آیت کو تو نہیں سمجھ سکے, انہوں نے انک لا تسمع الموتى, یہ ایک آیت کریمہ ہے, اس کو پڑھا اور کہا جی اللہ نے فرمایا مردے سنتے نہیں. تو میں کہا جی مردے سنتے ہی نہیں, زندہ سنتا ہے کیا ہو؟ تو میں کہا شہید تو زندہ ہے, پھر تو سنتا ہے نا. اور ویسے بھی آپ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو, یہ جو آیت کریمہ نا انک لا تسمع الموتى, یہ قبر والے مردے کے لیے ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, یہ یاد رکھ لیں, یہ قبر والے مردے کے لیے نہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں ذرا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دی اسلام کی. ابو جہل اینڈ کمپنی سوکھا کر دے مکم تو اٹھا ہے, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو آقا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر بڑا گراں گزرا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں کہ پھر کلمہ نہیں پڑھ دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تسمع الموتى, حبیبے جڑے مردے پھر دے نے نا, جڑا تواڈے چ زندہ بیٹھا ہے وہ تو بولے نا. میں نے تو توڑ قبرستان دا کوئی نہیں پتا کتھے کاکا ناڑیے, مینوں لگدا کو اثر ہویا بیٹھا نہیں. اللہ دا نام گوڈے چھٹ, گوڈے چھٹ کے گوڈے چھٹ, اللہ دے بندے ہن نال ہی گوڈے پھڑی بیٹھے ہو. تو تسی جڑا لمبی زندگی دا سفر کرنا ہے,
سٹیج سے بھی علماء تو میرے سر کے تاج ہیں جڑے میرے ورگے ہو بول سکتے ہو تسی بھی ساڈا کیا بھی مسئلہ ہے نا لوگ جھوٹ تے بولتے ہیں تسی سچ تے نہیں بولتے یہ اہل سنت تمہارا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اپنے جھوٹ تے نہ رولا پاؤندا جے لوکاں نوں سچ لگن لگ پیندا تو تسی سچ تے چپ بیٹھے ہوندے ہو کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے کی آکھیا یہ اب آپ کو جاگنا پڑے گا جڑا بہت تقوی دا لوڈ ہویا نا تواڈے اوتے اینوں لا کے تو سبحان اللہ آکھو تے ہاتھ چوک کے بولو سارے کوئی بھی عالم ہوئے نا مہربانی کر کے بول لیا کرو تائیں تواڈی گل دا کوئی اثر بنے گا نا اب اس بات کو سمجھے آپ حضرات تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا اے جڑے مردے پھر دینا ہے نا تواڈی گل کوئی نہیں سننی اصل تھا ان لوگوں کے لیے انہوں نے چک کے جناب لیا اپنے مرن والے تے فٹ کر دیتا ہے جبکہ مرنے والے سنتے ہیں یا نہیں میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں اگر یہ مرن والے دے بارے ہے تو پھر قبر آنے دا سلام کدھر گیا تے قبر والے اٹھ کے جواب کی میں دیں تے قبر تے ٹھیک لاؤن والا مسئلہ کدھر گیا پھر تو اس کا کوئی جواب دے اگر یہ تو نہیں مینوں پتا تو میں کیا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا قرآن مجید کو تو سمجھنا پڑے گا نا تمام تر آیات اور احادیث سامنے رکھ کے پھر نتیجہ نکال پھر مزہ ہے ایسے نہیں بات سمجھ آئے گی موبائل جیب چپا کے موبائل اپنی ہسٹری میں نہیں ہے انہوں جیب چپاؤ اب ذرا اگلی بات سنیے گا اب یہاں پر یہ بات ہے جو آپ کھلے گی تو آپ کو مقام شہید سمجھ آئے گا اللہ نے فرمایا یہ جو مردے تیری بات نہیں سنیں گے حالانکہ وہ جیندے پھر دینے حالانکہ وہ ساہ لیندے پھر دینے وہ ٹوردے پھر دینے توجہ ہے جی صاحب مردے کیوں نے جی اللہ نے آکھیا ہے کہ میں کہتا تو کہندہ سی بھی اور کچھ دے اے ہن کی بنیا کلوتا ہے ہمارے یہاں مردہ کس کو کہتے ہیں جس کی سانسیں نکل جائے میں کہا او دیاں تو ہیں نا اللہ نا تو یہ تو کہنا ساما نکل جان بندہ بھر جاندہ آ شہیدیاں نکلیاں پہ یا تیرا رب نے آکھیا زندہ ہے دس کہندہ کاری صاحب تسی تو سانو نہ میرا تے لاتا گال تا ٹھیک ہے بھئی شہید فوت ہو کے قبر چٹوڑ گیا رب کہنا خبردار کے مردہ کھیئی تھا سمجھ ہوں دی بھئی ہے اور ایک کافر جیندے پھر دینے تو رب نے آکھے مردے نے آپ آجے ساماتے پھرنے ہیں کیوں بھئی کو سن لو گے گل ہے کیا جواب ہے اس کا کہیں یہ دا نہیں پتا آتے ان دساں بھائی جان یہی تو فلسفہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے صوفیاء کہتے ہیں آسامہ چلن تے نہ چلن اے دا حکم ہے ظاہر تک اے دا حکم کیا ہے ظاہر تک بس ساہ چل دی پئی ہے جیندہ ہے ساہ نکل گئی ہے مردہ ہے اے ظاہر تک ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی ہے اور ظاہر پر حکم بھی یہی لگتا ہے لیکن فرمایا ایک ہوتی ہے حقیقت کیا ہوتی ہے حقیقت حقیقت میں موت اور زندگی سانسیں چلنے اور نہ چلنے کا نام نہیں ہے تو تسی آکھو گیا تاری صاحب پھر وہ کیا ہے میں کہا قرآن کی یہ آیات جو بتا رہی ہیں نا بندے زندہ سن کے رب نے مردہ کیا چھڑیا بندے قبریں سن کے رب نے زندہ کیا چھڑیا ہے وہ کہا تھے گل ہی ہو رہا ہے اکھے پھر وہ دسو یار تو ساتھ پریشان کر دیتا ہے میں کہا سننی کدی پریشان نہیں کرتا ہوں سمجھ آ رہی ہے سننی کبھی پریشان ہے نہیں کرتا اکھے پھر پریشانی کڈو میں کہا جی تسی تکڑے ہو بتا پریشانی ہونے کر لینے آجا اور وہ یہ ہے ادھر دیکھیں یہاں پر صوفیاء نے نکتہ لکھا پھر موت اور زندگی اگر سانسوں کی وجہ سے نہیں ہے صرف یہ ظاہری بات ہے حقیقت میں پھر کیا ہے اور اس کو آپ فلسفہ سمجھ لیں کہ موت اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے وہ فلسفہ یہ ہے بندے زندہ ہیں تو مردہ کہہ دیا بندے قبر میں چلے گئے تو زندہ کہہ دیا تو پھر کیا ہے وہ چیز جس نے زندہ لوگوں کو مار دیا اور مردوں کو زندہ کر دیا سمجھ آ رہی ہے نا وہ شہر لباں گے او ہے یہ فلسفہ تو کہتے ہیں وہ کیا ہے سن لیجئے جملہ اللہ کر کے آپ کے دل کی تہ تک اترے پھر آپ کی زبان پر سبحان اللہ کی صورت میں خوشبو نکلے تو مزہ آئے صوفیاء کہتے ہیں وہ چیز جس نے زندوں کو مار ڈالا اور وہ چیز جس نے قبر والوں کو زندہ کر دیا یعنی شہیدوں کو اور جن کو مار ڈالا کافر ہیں کیا چیز ہے فرمایا اس چیز کا نام ہے تعلق مصطفیٰ جس کا تعلق ٹوٹ گیا وہ زندہ بھی ہے تو مردہ ہے اور جس کا تعلق جڑ گیا وہ قبر میں بھی ہے تو زندہ سارے بول لو نہیں شرم ہونی چاہیے تو کیوں بھئی
بھائی کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جزاک اللہ سیالوی صاحب کو گل سمجھ آئی میرے چن؟ کیا سمجھایا آپ نے؟ اس بات کو جب سمجھے گے یہ اصل مسئلہ ہے تعلق مصطفیٰ کا. اگر حضور سے تعلق جڑ گیا تو وہ قبر میں چلا گیا تب بھی زندہ ہے. اگر تعلق ٹوٹ گیا تو سامنے دوڑیا پھر پھر بھی مردہ ہے. ہوں دس زندگی کے نو کہندے نے. ہائے ہائے ہوں سمجھ آئیے اے گل ہے. آج جن نے بیٹھے ہو نا اپنے دل نو پوچھ میرا کنا تعلق ہے گنبد خضرا دینا. اپنے تعلق کو جوڑ کے جا حضور کے ساتھ. یہ تیرا تعلق جڑ جاوے نا تو پھر یا رسول اللہ تینوں شرک نہیں دسے گا. صدقے جاواں تہاڈی چوک تو صدقے جاواں. پھر صلاۃ و سلام تینوں شرک نہیں دسے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر تو آکھیں گا یا نبی سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ. پھر تو آکھیں گا کاکا اصل یہ مسئلہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے فلسفہ شہادت. اور آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. اے سنیا جے آپ تے شہید ہو گیا ہے تو تانوں یاتی کی میں دے گیا ہے. میرا خیال ہے وہ میں کو نوی تقریر تے نہیں شروع کر بیٹھا سور لاما میری ہے ہی کوئی نہیں اور میری ہے ہی کوئی. میں بے سورا بندہ جے لیکن گلاں میں سور دیاں کردا ہوں. لیکن میرا خیال ہے آپ پریشان ہو گئے کہ یار اے کیڑی گل کر چھڈی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ سبحان اللہ. شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. وہ موت دے وچ بھی کدی حیات ہوئی ہے؟ بولو یہ جملہ کیوں بولیا جاندا ہے؟ بے سکولاں دیاں کندھاں تے لکھ دیتا ہن 14 اگست آउंदी پئی انہاں نے کڑ لینے سکولاں سکوٹراں دے سلنسر تے باجے منہ چ پا لینے نے تے اے آزادی مناون دے نے. میں کہ پتر تیرا دادا کدی شہید ہویا ہوندا نا آزادی پاکستان دے وچ؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تیری کوئی لٹی ہوندی نا ہونا مال دولت مال تینوں لگ پتے جاندے بھئی انج آزادیاں ہوندیاں نے. او بابا خادم سچا سی. اے آزادیاں نہیں کہ جڑیاں تسی رہی پھر دے ہو. ہنو جزاک اللہ آ گئی ہے. بابا جی دی کیا بات 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 ہے. سورج چاند رہے گا. جزاک اللہ آپ کو عزت بخشے. سورج چاند رہے گا. توجہ ہے سب حضرات کی؟ توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ وہ کہندے سن انہاں دے سامنے نا انہاں دے سامنے پلاسٹک دیاں لتاں تے سیر جڑے ہوندے نا وہ بنا کے نا وہ انہاں دے سامنے ٹنگو. انہاں نوں پتہ لگے بھی انج لتاں وڈیاں گئے انج سیر وڈے گئے انج قربانیاں ہوئیاں سن. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر پاکستان بنیا سی. یہ تے رکشے بیٹھے نے کار چ بیٹھے نے جھنڈا پاکستان دا سر تے بنیا اندر گانے انڈیا دے چلدے پے رہے. میں کہ تو آزادی منا لے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو کہ کوئی نہیں آ رہی؟ میرے بھائی شعور کی دنیا میں نکلیں. یہ شعور دیتے دیتے ہمارے علماء یقین کریں کئی اللہ کی رحمت کے سپرد ہو گئے. نورانی صاحب کی بلا کو دیکھیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کیا مشن تھا اور لے کے چلے. آپ پیر سیال کو دیکھیں کیا مشن تھا لے کے چلے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں. اور اس پاکستان میں سب سے پہلے یہ حال ہی میں جس نے انگلی سے پکڑ کر سب کو چلنا سکھایا وہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بھی ہے. دیکھیں کیوں اپنے علماء کی خدمتوں کو بیان نہیں کرتے ہو؟ بابا جی کو دیکھیں ان کا مشن کہاں گیا سب کے سامنے ہے پوری دنیا نے مانا ہے. اور بابا جی پیر محمد الیاس قادری کو دیکھیں کیسے کیسے ہیرے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. لیکن ہمارے کئی لوگوں کے مزاج اپنے ہیں. اپنے بابے دا نام بیتا ہے تڑف دے یکدم دوئے دا بیتی چپ کر کے بہ جاندے نے. سارے ہی ساڈے نے پوت سارے ہی ساڈے نے. یہ سارے آتے بولیا کرو. یہ جو تم نے پارٹیاں بنا لیا تو انہوں نقصان دین گیاں. ہم سنی ہیں. آپ جو آپ کا مزاج ہے آپ اس کے مطابق کام کریں لیکن مانت سارے انہوں نے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نوں؟ تو آپ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو مت بھولیں. یہ تو فلسفہ شہادت ہے ہی نہیں ہے. فلسفہ شہادت کیا ہے؟ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے. اگر نہیں سمجھ آؤں نا تو یہ تو میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے
جو شہید ہوتا ہے نا اپنی جان تو دے دیتا ہے، پر جو اس کا نظریہ ہوتا ہے نا اس پر جب جان دیتا ہے تو پھر وہ ایک تو قبر میں چلا جاتا ہے، باقی سارے اس مشن کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جیسے ممتاز قادری تھا، ایک بندے کو انہوں نے پھانسی دے دی، اے جی تو کام کیتا ہی کیوں ہے؟ میں کہنا جننے بیٹھے جا سارے ممتاز قادری بیٹھے، ساڑھے سامنے کوئی گستاخی کرے صحیح. ہم بھی کہتے ہیں قانون حرکت میں آئے، پر ہوں قانون تے اپنے آپ بیلیاں دے مگر ہویا نا، انہوں پھڑ لا، انہوں ٹک لا، انہوں کر لا، انہوں ایدہ کر لا، انہوں اے قانون انہوں پتہ نہیں تھلے ہوں دا کی پہ آئے. انہوں تے بھی مینوں کچھ نہ ہوئے. میں کہہ دا مطلب تو مطلب دا قانون ہے، تو مصطفیٰ دا قانون ہوں دا نا. آج یہ حالت نہ ہوتی. قانون کو چاہیے کہ جڑی نیند شینتے ہیں حبس دا موسم ہے، اٹھو میرا پوت تو اجے سوتا ہے. ان کو جاگنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دیکھو نا یہ لمدہ لٹ وہ باک باک کردہ بیٹھا، کوئی پوچھنا والا نہیں انہوں. تو جیرے دن کسی نے ممتاز قادری بان کے ٹپا کر دیا، پھر کہنا یار یہ تو لوگ ہوئے پاکستان کے اندر تو لوگ بہت جذباتی ہیں. انی دیو جذباتی نہیں، قانون آ لے تسی ستے پہ ہو. اٹھو انہوں لگام پاؤ، اے لٹ کتا کتھوں آ گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں لگام پاؤ تاکہ تو انہوں پتہ لگے بھی فتنہ کون کردہ پہ ہے. انہوں دین دی سمجھ آ گئی، باقی ساری امت نوں سمجھ نہیں آئی. اے منہ تے مسور دی دال، اونا دی کتی تے پوڑیاں دی مار. میں پوری مثال ہوں دی ہے لیکن مجھے پوری پڑھی نہیں. حضرت تو کہنے کا مقصد یہ کیا تماشے ہیں یار؟ اینج دین ہوں ہے بابے شاہی کوئی نہیں. میں کہا تیرا ابا ہے نہیں یہی کر لئیے، ماں تے شاہی کوئی نہیں. میں کہا لو جی یہ تو کھوتی دا لگ دا ہے. اور میں نے کہا بالکل، میں نے کہا یہ تماشے بڑھائے نے جناب. بتاؤ اس پورے پاکستان، پورے ہند میں، پورے اس خطے میں دین کس نے پھیلایا؟ اللہ کے ولیوں نے پھیلایا کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے. کل تک کو لوگوں مسلمان کر دے رہے، آج جو شاہی کو نہیں ہو تو سکھاں دا منڈا ہے. بتاؤ نا وہ سکھاں دا منڈا ہے، سکھ ہیں. میں اس مرزے سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تماشے بنائے نے جناب؟ منہ نہ متھا کھوتا پہاڑوں لتھا. سوشل میڈیا نہ ہوندا تین تے جان نہیں کسے نہیں سی. شکر کر موبائلاں تے چاند چبڑ تینوں سن، بندہ تو سندا ہی نہیں. جیڑا سندا ہے میں تو کاغذ رہا میں تینوں لکھ کے دینا تو چبڑ ہے. تینوں پتہ ہی نہیں تو کینوں سنن دے ہیں. میں تینوں لکھ کے دینا تو چبڑ نوں سندا بیٹھا ہے. کمال والی گل یار. کئی بندے ٹینشن کودا فالوور بیٹھا دسو ہور منڈا تھوڑا جہا میں. تماشے بنائے نے لوکاں نے جناب. تو انہوں ہے علماء دے چہرے دی نورانیت کوئی نہیں نظر آؤں دی پئی. اے میں رسول اللہ دے دین دے وارث، اے نہیں اصل دین سمجھنے والے لوگ ہے. جیڑا انجینئر ہے کنجرا رکشے کھول کے کس بے غیرتا. نہ تو ماں دا بادب، نہ تو پیو دا بادب، نہ تو صحابہ دا بادب. ولیاں نو تو پہ گیا ہے پتہ نہیں کیڑی نسل دا ہے گلٹیریا. تماشے بنائے نے جناب. گل ہوں کرنا لی یار دین ہے سکھایا جاتا جی میں نے تماشا بنا نیری پایا. پھر اسی گل کریے تو کئی ہوں نے جنہوں بہت ہی تقوی لوڈ ہویا ہوں نہیں کر جب اس کو کتا نہیں کہنا وہ تیری پھوپھی دا منڈا ہے. وہ بیٹھے ہو جناب کئی منہ بٹائی بیٹھے ہوں نے رچ بڑھ جان دی نہ ہوئے تا. واہ بھائی واہ. جڑا گستاخ ہے رب نے کلا کتا نہیں آکھیا حرام دا آکھیا ہے. پول چنا رہی سمجھ آ رہی. آج پتہ نہیں کیڑی تعلیم ہے. ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. میں کہا تیری ماں اعلیٰ تعلیم جاننا جڑی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہوندی پئی ہے نا میں ساری جاننا تہاڈی. آ جڑیاں تہاڈیاں یونیورسٹیاں جو کچھ ہوندا پیا ہے نا یہ اعلیٰ تعلیم ہے تو لکھ لعنت ہے تہاڈے اوتے. یہ اعلیٰ تعلیم ہے. سوائے بے غیرتی اور شراب تو، سوائے بے حیائی تو تسا سیکھیا ہی کچھ نہیں. اور ٹی ویاں کرنی نہیں کسی کو کہنا کچھ نہیں چاہیے. تو میں کہا تو شناختی کارڈ دی ابو والے جگہ تو نہ لکھ لا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائی نہ یار. نہیں غلط کو غلط نہ کہے. اور تیرا پیو ہوا کہاں؟ غلط کو غلط تو کہنا پڑے گا. صحیح نو صحیح کہہ رہے، غلط نو غلط نہ کہے. بڑی نمی یار تسی فلسفے سنو. غلط کو غلط نہ کہے کمال والی گل ہے. غلط کو غلط نہ کہیں تو کیا کہیں بتائیں؟ ایہی تو رولا ہے نا. ہن کہیے تو کافر کو کافر نہ کہیں. میں کہ تو ابو بنا تو کیوں ٹینشن لے گیا؟ یہ ہے دین کے غدار، یہ ہے دین کے دشمن. اور جنہیں انہیاں گلاں کر دے جے ایک باری میں نے آیت الکرسی سنا دے. اینا دی علمی اوقات ہے. صرف یہ دین کے دشمن لوگ آ گئے اور اپنے آپ نہیں جی ہم تو پیار محبت تو کر پیار تو سکھے ہی پیار ہے.
سمجھ آئی نا جتنے تو ہور سکھیا بھی کی ہے گرامی قدر حضرات انہاں تو بچ جاؤ اور سمجھو کہ اصل مسئلہ کیا ہے لیکن گل میں کردہ پیا سی شہید کی جو موت ہے قوم کی اس کی ایک مثال دوں آپ حضرات کو جب کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جائے نا بھئی تو تیز رفتاری نہ منڈا موڑ چو مڑیا تے مر گیا تسی ویکھنا اس تو بعد جوان 2-3 مہینے تک نا بڑی بریکاں مار کے آرام نہ موٹر سائیکل چلاؤندے نے بھی فلانے دا منڈا مر گیا کتے میں نہ مار جا ادھا ہی ہوندا ہے جناب کسی بندے نے کسی نو قتل کیتا انہوں پھانسی ہو گئی ہے نا باقی سارے ڈر جان گے یار یہ کام نہیں کرنا انہاں دا منڈا ٹنگیا گیا تو باری میری بھی آ جانی ادھا ہی ہوندا ہے نا بولو تے صحیح نا یعنی جیڑا بھی کام ہے نا جدوں او دے تے تانوں سزا ملنی ہے نا تے تسی ڈر جانا بھی یہ کام نہیں کرنا ممتاز قادری نو پھانسی ہوئی ہے سارے ممتاز بڑھن واسطے بیٹھے نے وجہ کیا ہے اے کیوں نہیں ڈرے میرا سوال ہے اے کیوں نہیں ڈرے ہندا یہ تا نہیں پتا میں کیا پتا ہوندا نا تے تینوں فلسفہ شہادت سمجھ آ جاندا شہید کی جو موت ہے قوم کی سمجھ آ رہی ہے وہ آپ ٹر گیا ہے لیکن قوم نہیں ڈر دی پئی سارے کہندے نے میں بننا ممتاز قادری میں بننا یار وجہ کیا ہے وہ انہوں پھانسی اور 4 سال جیل چ رکھیا او کہندے تانوں یہی تو پتہ نہیں ہے سمجھ آئی جے شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ او دا مشن زندہ رہ جاندا ہے مشن اے مشن والی تصل گل ہے دوستان گرامی مشن اگر زندہ نہ رکھو تے نعرے نہ لایا کرو شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات اگر مشن تے نہیں تو نعرہ نہیں لانا آپ دیکھیں غازی علم الدین شہید توجہ ہے جی او جدوں نو پھانسی دین لگا نا اس ویلے دا جج توجہ ہے کہنے لگا ویکھ لا یار تو بندہ ماریا چاہے تینوں پھانسی ہون لگی ہے تے ہن ویکھنا باقی بھی لوگ کئی اور گستاخیاں کرن گے تے کی ہو گیا سارے ڈر جانا انہیں آخیا پایا نا اوے ایویں چبڑا نہ مار جج تو جڑا اپنا کم کرنا ہو کم کر تو انہیں کہا کی مطلب کی انہیں آخیا مینوں پھانسی ہوئی میرے چھرے نو تو نہیں ہوئی وہ تو باہر ہی ہے نا توجہ فرمائیے آپ میرا نظریہ بھی باہر ہے تو کی سمجھا میں ٹور جاؤں گا تے کام بند ہو جائے گا انہیں کہا تھوڑی دور کٹ کے رکھ دیا گیا ویکھ لو جناب چاہیے سی انہوں ویکھ کے سارے شہید کی جو موت ہے قوم کی ممتاز قادری کو نہیں سی پتا کی بننا انہیں ایک نہیں 27 کٹیاں ٹپائیاں انہیں کہا سور مارنا مڑے انج دا مار دوبارہ اٹھے نا وہ تو نہیں ڈریا ہے اصل مطلب ہوں تو او دے مشن دے نال ہو تے کام ٹھیک ہے مشن دے نال نہیں ہو تے کام ٹھیک ہے ایہی تے گل ہے نا آج کل ساڑے ناراض نہیں ہونا ہو بھی جاؤ تو ٹینشن والی گل کو نہیں آپ مسئلہ سیدھا دسیدہ ہے آج کل جڑے امام حسین دا ذکر کر دے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑے لوگاں نے نا کئیاں نے ایک فیشن بنا لیا انہوں میں ڈرامہ بھی کہہ سکنا اور گل بھی ادھر ہی ہے انہوں نے سمجھا محرمہ دے کالے کپڑے پا کے اسی امام حسین راضی کر لیں گے حضرات علماء بیٹھے نے پوچھو سنی منڈا محرمہ کالے کپڑے پا سکتا ہے وہ دے واسطے منع کیوں پائے جے میرا سوال ہے سارے چپ کو ڈر کے بھی مولوی کہڑے پاسے ٹورے وہ پہن تسی مشن دے نال نہیں کھلوندے تسی نا فیشنہ نال کھلوندے کئیاں نے کڑے پا لے ہتھے کڑے پا کے ٹور پہنے کئیاں نے 5-5-6 چھلے پا لے اور ٹھوٹے چھلا پائی پھر دے میں کل نویں سن لو ہاں تسی دیکھیا ہونا جناب کئیاں نے گلاں چ جیریاں پا لیاں کئیاں نے کن چ والیاں پا لیاں میں کل لاؤ بھئی آ مطمئن کمینہ لگ دئی کن چ والی پائی پھر تیری ماں نے انیاں دیگاں سکھیاں ہونیاں بے منڈا جم پوے تو پھر زنان نہیں بنیا بڑا ہو حوصلے نال سن نہیں اور میری تقریر غیرت والا بندہ سن سکتا دوسرے بندے دے بس دی گل نہیں ہے اور تسی مینوں سن دے رہندے ہو میرے سامنے 500 بندہ بیٹھا ہویا 5000 اپنا مزاج ہے یہ گل کرنا ہن اس گل نوں سمجھیا جے ذرا او مشن دے نال کھلو تو کی سمجھا کالے کپڑے پا کے تو امام حسین راضی کر لیں گا دیکھو یار اگر کسی دا مذہب ہے نا کالے کپڑے پانا وہ بے شک 2 جوڑے پا لے تیرا مذہب ہے سانو کی ساڈے سنیاں دا مذہب نہیں سنی ساڈے سنیاں دا مذہب نہ تسی محرمہ ہی پا سکتے ہو تشبہ بالروافض نہ سوگ دی نیت نہ پا سکتے ہو حرام ہے نہیں پا سکتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو بیٹھے تو کہنے کا مقصد ہے سنی کیوں پاؤں دے ہو اور میرا جملہ سنی اگلے جملے تے اگر دل ضمیر جیندہ ہوئے تو پھر بول نہیں ورنہ نہیں اور میرا چن ہے کالے کپڑیاں دے نال امام حسین نے راضی نہیں ہونا تو کالے کرتوت چھڑ دے میرے حسین نے تیرے اتے راضی ہو جانا
اصل مسئلہ ہے بے ساڑھے لوگ ویکھا وکھائی ایویں کالے سوٹ پائی جاندے او پائن تواڈے واسطے جائز ہی نہیں ہے گا سنیو تانوں ہو کی گیا یار جاندی کرو پائن اے کڑے مڑے پاؤنا وہ ایک چھوٹے جے منڈے نے پایا میں کہا یہ نہیں پانے چاہیے امام زین العابدین نو بھی پوائے گیا سی میں کہا کہ نے پوائے سی اکھے یزیدیاں نے تو میں کہا تینوں اکھے میرے ابے نے میں کہا تیرا ابا یزیدی آ استاد جی منڈے نو ساہ نہ آوے جی بطاری صاحب نے میرے نہ کیڑی کیتی ہے ڈرامے کر دیو یار امام حسین دا مشن کیا ہے مشن تے آؤ گے تو پھر قوم زندہ رہ گی نہیں تو مردے ہو اور سنو اوتھے یزید دا مشن اے بھی سن لو یزید دا مشن ہے بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی بے ادب صحابہ دا اہل بیت دا گستاخ بالکل اے یزید دا مشن جے اے یزید دا سبق جے اے یزید دا کردار جے ہن آ جاؤ امام حسین دے کردار زندہ دل بندہ بولے دوے دی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں سمجھ آئی چکے جنہ دا ذکر میں کردہ پیا میرا کاکا وہ نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہے سرنا حق بندا ہے اسی انہاں دے نام تے بولیے امام حسین دا مشن سب تو پہلے نماز ہے پھر تلاوت ہے پھر سجدہ ہے پھر عورتاں دا پردہ ہے پھر رونا پکنا نہیں صبر ہے پھر صحابہ دا ادب ہے اہل بیت دا ادب ہے اے امام حسین دا مشن ہے عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت صاحب یہ نبی جنتی جنتی توجہ ہے بات سمجھ آ رہی ہے آ جائیے دو چار باتیں اور بھی کرنی ہیں میں نے آپ سے سارا سال کوئی کام کرے یزید آڑے تے 10 محرم نو دیگاں پکاوے امام حسین دیاں چوپ آگی بنے آ بھائی بات گیا نا جی اور میرا پتر آپ مشن دے نال ہے ہی نہیں پھر کہندے ساڑھے ملک دے حکمران خراب ہو گئے ساڑھیاں عدالتاں بک گئیاں ساڑھی تھانے نہیں سندا کوئی ساڑھے تاجر خراب ہو گئے ساڑھی زمیندار خراب ہو گئے ساڑھے چوری خراب ہو گئے میں کہ ماشاءاللہ تو تہجد گزار فقر دین ہے نا تو سا امام حسین دا مشن ہی چھڑ دیتا ہے امام دے مشن تے رہو تو گل تاں بڑے نا سارا سال بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی بے ادب صحابہ دا اہل بیت دا تے 10 محرم نو دے گا امام حسین دیاں 2 پیپے پانی دے ٹھنڈے کر کے سڑک دے آؤ پانی پیو امام حسین دے نا دے پانی پیو امام حسین دے مشن دے کدی نماز ہی پڑھی ہو امام حسین دے مشن دے سارا سال کدی قرآن پڑھی آئی امام حسین دے مشن دے کدی اپنی بیبیوں پردہ کرائے ہی امام حسین دے مشن دے کدی رونا پڑنا بند کیتا ہی امام حسین دے مشن دے کدی صحابہ دا ادب کیتا ہی سننی تو بولے نا میں نے ہن پتہ نہیں کیڑا بیٹھا مشن یزید آلے تو دے گا حسین دیاں میں کہ بلے تیری جنی لطریشن امام حسین نے کرنی ہے نا میں تو انہوں صحیح داتا کسے اور نے نہیں کرنی کم یزید آلے دے گا میریاں اوہ مزہ پاوے کم حسین آلے کر تو ایک گلاس پانی دا بھی پیوا دیتا حسین نے تیرے اتے راضی ہو جانا ہے اور ایک کیڑا مشن ہے امام حسین دا جڑا 10 دن تینوں بڑا جوش چڑھدا 10 دنوں تو بعد پتہ ہی کوئی تو گیاں کدھر وہ کدھر گئے حسینی سارے وہ تو لب دے ہی نہیں کدھر گئے سارے بیٹھے ہو جاگو تو صحیح نہ لدو ٹینشن ہی لے جاندے ہو سنی بن کے تے جاگو نا امام کے مشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جدو کردار ہی نہیں ہے اور شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے اور قوم نو مشن دے کے جاندہ ہے قوم و مشن زندہ ہی نہ رکھے تو فائدہ مشن زندہ رکھ امام دا تو کی سمجھا بھی یہ پانی جناب علی 2 پیپے ٹھنڈے کر کے تو جناب علی پالی روح افزا تو امام حسین دے نام تے پلاتا واہ بھائی واہ یہ کڑی حسینیت ہے یہ اس دن دیاں نمازاں نہیں پڑھیاں اب پورا سال جننے بڑے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے اب دسو کنے بندے ہو جڑے ہر روز قرآن پڑھ دے ہو تلاوت کر دے ہو یا ویکھ دے ہو میں کہا ہاتھ نہیں کھڑے کرنے 3 بندے نے ہاتھ کھڑے کیتے چلو یہ بھی ہمت والی گل ہے ایڈے مجمع 3 بندے تے ہیں نا اے مسلمانہ دا مجمع سانو روزانہ اپنے ہاتھ دے نال کھول کے قرآن پڑھنا چاہیے قرآن نو کھولن دی اپنی عبادت دا ثواب ہے ویکھن دا اپنا ثواب ہے پڑھن دا اپنا ثواب ہے چمن دا اپنا ثواب ہے
یہ ایسی پیاری رب دی کتاب ہے. اور امام حسین ایسے قاری نے نیزے تے چڑھ کے بھی چپ نہیں کیتے. اور مرزے لٹ کو سوال ہویا ہے, سن لیا جے گوگل سرچر بیٹھے, ایک بندے نے سوال کیتا, پہلو تو سوال کرنے والے کمینے تے مینوں بڑا حیرت ہوندی ہے بھی پوچھ دی اس چوڑ نو چل کے نے جہاں تعلق ہی دین نال نہیں. امام حسین نے نیزے تے قرآن پڑھیا, کہتے نہیں یہ ممکن ہی نہیں, جو بندہ مر جائے نا وہ نہیں پڑھ سکتا ہے, تمہیں سنیاں نے پڑھایا ہے جناب, ہے ہی نہیں. میں کہا ہاں جی میں تیرا حلالی ہونا ممکن نہیں ہے, وہ اصل سارے مسئلے اپنے تو ہی فٹ کیتی جاؤندا ہے نا. جی ٹھیک ہے جی, وہ ظاہر سی بات, وہ ساڈے علماء نے نا بڑے سونے جواب کتاباں کھولیاں حوالے دیتے آ, وہ اثر ہی کوئی نہیں. وہ میں کہا جداں دا منہ اوداں دی چانڈ مارو, ویکھو چیکاں نکلدیاں. واہ بھائی واہ, تساں کہ سمجھیا ہے یہ ہن تساں ویکھیا نہیں تڑفدا پھردا ہے. فقیر نے بس 2-4 پھکے دیتے نے, بڑیاں پھکیاں لے, سارے پھکے پھکے بند ہو گیا, سکون ہو گیا, ٹھنڈ پی گئی ہے. ہن تصویراں لا کے انہوں پتہ ہن وائرل تے یہی ہے نا, تصویراں لا گل کردا وچ گل ہوندی کوئی نہیں. میں کہ کوئی نہیں, ہن میں تیرے سیر ہاں. وہ جڑے کتاباں تو جواب دیندے نے, اللہ تانوں تساں بھی منڈ کے رکھو تے آپاں بھی منڈ چاڑ کے رکھاں گے. ٹینشن نہیں لینی. میں کہ اے دا علاج ہونا ہے جی کراں گے. بیٹھے اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں حضرات. امام پاک نے نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھا, اور آپ 10 محرم والے دن مسیح تے بہ کے بھی نہیں